اب آتے ہیں اس کبال کی جانب جس میں آپ نے تقریباً سب لوگوں کے ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ کہا گیا اس رپورٹ کے مطابق عمران خان، بشریٰ بی بی، فیض حمید. آپ نے میرا خیال ہے تینوں کی اسٹڈی بڑی اچھے سے کی ہوگی. عمران خان صاحب، آپ نے پہلے کوئی ایسے خاص مقرر تاریخ نہیں دی کہ جی اس میں نے بالکل تاریخ نہیں دی. تاریخ کو عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. بڑے سارے لوگوں نے دی. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے پوچھا تھا، لیکن پچھلی دفعہ اتنا وقت گزرا نہیں تھا. اب کافی وقت گزر گیا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. اس دوران ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ فیلڈ مارشل بن چکے ہوئے ہیں، اور جو بیرونی دنیا، انٹرنیشنل بین الاقوامی دنیا ہے، اس سینیریو پہ بہت ساری ڈیولپمنٹس بھی ہو چکی ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جلدی کسی طرح رہا ہو سکتے ہیں یا ہو جائیں گے، یا کوئی پلان پانسا پلٹ چکا ہوا ہے ان کے حق میں آ گیا ہوا ہے کچھ ایسا؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ ابھی بھی خان صاحب کے ہاتھ پر جو مقدر کی لکیر کا مشاہدہ کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر ان کا اس طرح سے ساتھ نہیں دیتی جس طرح سے اصولی طور پر ہے. اچھا، آپ میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. پہلی بات. اب جب آگے چلتے ہیں تو میں ڈیٹ تو اب بھی نہیں دوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ابھی وہ سنیریو جو اصولی طور پر ہے کسی بھی شخص کی رہائی کے بعد اقتدار کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ سڈن بنتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا یا قریب تر دکھائی نہیں دیتا. واللہ علم بالصواب. آپ رہائی بھی نہیں دیکھ رہے؟ میں نے گزارش پیش کی کہ اگر کسی کو اس جگہ سے اس جگہ پر منتقل کر دیا جاتا ہے تو رہائی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ باہر آ کر جلسے جلوس کرے، باقاعدہ اپنی انتخابی مہم شروع کرے، باقاعدگی سے اس طرح سے رہا کر دیا جائے جس طرح سے رہا کیا جاتا ہے، تو اس رہائی کی بات کریں. ان بٹوین دا لائن نہ میں بولتا ہوں نہ میں کرتا ہوں، کھری سچی اور کھری سی بات کرتا ہوں کہ ان کے ہاتھ پر ابھی مقدر کی لکیر ساتھ نہیں دے رہی. ابھی کچھ عرصہ انہیں انتظار کرنا پڑے گا. واللہ علم بالصواب. ان کی اب کتنا انتظار کرنا پڑے گا اور کس طرح کا انتظار کرنا پڑے گا، یہ ان بٹوین دا لائن بول رہا ہوں. واللہ علم بالصواب. اچھا چلیں، آپ نے پہلے کہا میں ان بٹوین لائنز نہیں بولتا، اب آپ بول رہے ہیں تو ان میں بٹوین دا لائنز مراد یہ ہے کہ یہ جب لفظ استعمال کر رہا ہوں رہائی کی، تو رہائی کے دوران کیا 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 کچھ ہوتا ہے وہ ان بٹوین دا لائن میں بول رہا ہوں، اس کی میں وضاحت کوئی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. ان کی اہلیہ کے متعلق کیا کہتے ہیں آپ؟ ان کی اہلیہ کے بارے میں وہ میں کب نے تک قید رہیں گے؟ ان کی اہلیہ کے بارے میں بارہا مرتبہ بتا چکا، اور یہ پوری تاریخ گواہ ہے. آپ بھی میرے سننے والے بھی گواہ ہے کہ جتنے بھی اس علم و فن سے متعلق لوگ تھے، عمر بشیر، سب نے کہا کہ وہ سلطانی گواہ بنے گی، وہ ڈائیورس لے لیں گی. میں آپ کے پروگرام میں بھی کہہ کر گیا تھا کہ اب کہ وہ وفا کریں گی تو وہ تو اب کے وفا کریں گی، اور ان کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ جڑا تھا، جڑا ہے اور جڑا رہے گا. واللہ علم بالصواب. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر شخص کا ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے. وہ خاتون جانتی ہیں کہ وہ کمفرٹ زون جو آج تک کوئی بھی خان صاحب کا فل خاتون نہ کر سکی، یہ بہترین طریقے سے اس کمفرٹ زون سے لے کر نکل جاتی تھیں، جس کی بنیاد پر یہ خان صاحب کی بھی مجبوری ہے کہ وہ بشریٰ بی بی کو کبھی خدا حافظ نہیں کہیں گے، جس طرح سے آج تک دوسری خواتین کو اوکے بائے کر کے ودن اے سیکنڈ نکل جاتے تھے. واللہ عالم بالصواب. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کا زوال یا عروج بشریٰ بی بی کی بدولت کیا تھا؟ ہر شخص اپنے نصیب کا کھاتا ہے. ٹھیک ہے. میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ارب پتی ہیں، لیکن جب گھر آتے ہیں اگر ان کی بیویوں کے ہاتھ پر اچھے مقدر کی لکیر نہیں ہے تو پیری ٹوٹے کھونسڑے بسنتے ہونے آئے، جیب بھی خالی، پی پلا کے اوندے منہ بڑی مشکل سے اندر داخل ہوتے ہیں اور دن نکل آتا ہے.
میں بے شمار ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کی بیویوں کے ہاتھ پر اچھے مقدر کی لکیر ہے. وہ دہاڑی پر جاتے ہیں، 2000 کی دہاڑی کرتے ہیں، لا کے بیوی کے ہاتھ پر رکھتے ہیں، اور اگلے دن پھر صبح کہتے ہیں کہ اللہ دی بندیے 150 روپیہ دیں دوپہر دی روٹی لی ہوئی تے نال میں تھوڑا بہت کتے کرایہ پاڑا لانا پیا تے لا لواں گا، تے وہ لے کے تے ٹر جاندے نے. ہر شخص اپنے نصیب کا کھا رہا ہوتا ہے. امیر کے بچے کو میں نے دیکھا ہے، بے شمار امیروں کے ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں جن کو باپ کی محبت نصیب نہیں ہوتی، اور بے شمار ایسے میں غریبوں کے بچوں کو جانتا ہوں کہ باپ کام سے آنے کے بعد اپنے کندھوں پہ بٹھاتا ہے اور سب سے پہلے کہتے ہیں اسی چیزی لین چلے ہیں، اور بڑے ناز نخرے سے پالتا ہے. تو ہر شخص جو ہے اپنے مقدر کا کھاتا ہے. نہ تو بشرا بی بی کی وجہ سے عمران خان پرائم منسٹر بنے، اور نہ ان کے پرائم منسٹر بننے کی وجہ سے یہ خاتون اول بنی. ان کے نصیب میں تھا. اور جب یہ شادی سے پہلے تشریف لائی تھیں تو ناظرین، میں پہلے بھی بہت سارے پوڈ کاسٹ میں آپ کو بتا کر جا چکا کہ محترم جناب خاور مانیکا صاحب سے کہا تھا کہ آپ کو گریڈ 22 مل جائے گا، اور انہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کے ہاتھ پر رانی مہارانی کی علامات پائی جاتی ہیں. تو یہ 2 ڈفرینٹ سٹوریز تھیں اور دونوں ہی بیان کر دی گئی تھیں. ان کے نصیب میں بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ خاتون اول بنیں گی. واللہ علم بالصواب. ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. اچھا، عمران خان صاحب سے جب یہ ان کو بتایا گیا اس طرح کے کالم کے حوالے سے، تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ وہ بڑی انٹیلیجنٹ ہیں. تو یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ انٹیلیجنٹ تو ہیں. آپ جس طرح پیر کبھی بھی بھولا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمیشہ انٹیلیجنٹ ہوگا، ہمیشہ تیز دماغ اور حاضر جواب ہوتے ہیں. اگر یہ پیر میں صفت نہ پائی جائے تو وہ دیتے انہوں ملانگی پھڑ کے رول چھڑن کے. چلیں آپ پیر کہہ لیں، اللہ کا ولی نہ کہیں. اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی کی بات اور ہے، لفظ پیر ڈسکس کر ٹھیک رہے ہے. ہیں. بشرا بی بی دوبارہ آپ کو خاتون اول بنتی نظر آ رہی ہیں؟ اچھا، بات پھر وہی آ گئی کہ پہلے تو ہم یہ طے کر لیں کہ جب ہم نے عمران خان صاحب کے بارے میں لفظ ڈسکس کیا تو بشرا بی بی کے ہاتھ پر بھی مقدر کی لکیر اتنی اچھی نہیں ہے جتنی اچھی اصولی طور پر ہے وہ زندگی میں پہلے گزار چکیں. اچھا، آپ کے پاس ان کا پرنٹ ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں ہوا میں بات نہیں کرتا. میں بڑے مدلل اور مستند طریقے سے بات کرتا ہوں. مجھے لگا شاید آپ موبائل سے کوئی پرنٹ نکال کے دکھائیں گے کہ نہیں، اس طرح سے ہے نہیں. میں پرنٹ کسی کا بھی نہیں دکھاؤں گا. جن کے دکھانا ہوتے ہیں وہ میں اپلوڈ کر دیتا ہوں اپنی فیس بک پر. اچھا، نائس. تو جن کے نہیں دکھانا ہوتے ان کے نہیں دکھانا ہوتے. میں ان نجومیوں پامسٹوں کی طرح نہیں ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈیٹ دے دی گئی تو ہم نے تجزیہ کر لیا. ہوا میں باتیں کرتے ہیں، ہوا میں باتیں نہیں کرنا آتی. واللہ علم بالصواب. اچھا، اب اسی قبال کا تیسرا بندہ جو ڈسکس کر لیں، فیض حمید. جناب عالی، فیض حمید صاحب کے بارے میں خبر آئی ہے کہ جی ان کا کورٹ مارشل، یہ میری خبر نہیں ہے، ویسے بہت سارے صحافیوں نے دی ہے. میری جو خبر ہے وہ میں آپ کے جواب سننے کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے. لیکن خبر یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل کنکلوڈ ہو چکا ہوگا، کسی بھی ٹائم اناؤنس کر دیا جائے گا. نمبر 1، فیض حمید صاحب اس سارے بونچال سے نکل پائیں گے؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ میری ملاقات ان کی 2018 میں بالمشافہ ہوئی اور میں نے ان کے ہینڈ پرنٹ لیے. باضابطہ طور پہ آمنے سامنے آپ نے باضابطہ طور پر میں نے ان کے ہینڈ پرنٹ لیے. ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد باقاعدگی سے مکمل تفصیل بھی بیان کر دی کہ آپ کے ہاتھ پر یہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آرمی چیف کی کوئی تھی لائن ان کے ہاتھ؟ اچھا، یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے میرے ساتھ ایک چھوٹا سا ہاتھ یہ کیا. اچھا، انہوں نے آپ کے ساتھ ہاتھ بھی کر دیا؟ ہاتھ یہ کیا کہ جیسے ہی وہ آئے نا اپنا ISI میں، تو سب سے پہلے میرے جس جگہ پہ ڈیٹا پڑے ہوئے تھے سارے اڑا کے رکھ دیے. اچھا، یوں کر کے نکلے میرے موبائل سے جس طرح سے نکلنے کا حق ہوتا ہے. اچھا چلے، خیر. ڈیٹا اڑا کے رکھ دیے یا مطلب وہ میرے واٹس ایپ سے ساری چیزیں دوسری تیسری جگہ پہ جہاں جہاں سیکیور ہوتی ہیں تو پڑی ہوتی ہیں نا، تو وہ ساری کی ساری ختم. وہ
آپ کو اور مجھے اس بات کا تو علم ہے، اور اب آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کچھ چیزیں اگر صاف کرنی ہو تو کر دی جاتی ہیں. لیکن اب چونکہ آرمڈ فورسز کے بارے میں بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اس لیے میں صرف یہی بتا سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ میری 2018 میں ملاقات ہوئی، اور جہاں تک چیف آف آرمی بننے کا تعلق ہے، یہ میں بات بتاتا چلوں کہ یہ بات تو میں نے باقاعدگی سے ایک ڈنکے کی چوٹ پر کہنا شروع کر دی تھی کہ جناب سید عاصم منیر صاحب مستقبل کے چیف آف آرمی ہیں. تو جب میں نے یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہنا شروع کر دی تھی تو پھر یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ میں ان کو بھی کہتا کہ آپ بھی چیف آف آرمی بن رہے ہیں؟ والعالم بالصواب. ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں یعنی مطلب آپ چیزوں کو جی، ویریفائی کریں نا، ایک سے دوسرے سے لنک کر کے بولیں. جی، ایسا بھی تو ممکن ہو سکتا ہے کہ جیسے بشرا بی بی صاحبہ کو انفارمیشن دی جاتی تھی، آپ کو بھی دے دی گئی ہو کہ آرمی چیف یہ بننے والے ہیں اور آپ نے اناؤنس کر دی. ایسی بات نہیں ہے، میرا سلسلہ بڑا سیدھا سادہ سا ہے. مجھے تو ایک دوست کے تعاون سے، مطلب انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے کسی شخصیت سے ملوانا ہے، تو کب اسلام آباد آ رہے ہو؟ تو یہ میں بہت بار اس کا ذکر کر چکا. تو وہاں میری بڑی ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی. بلیک پینٹ، چیک دار کوٹ اور اینک لگائی ہوئی تھی، بہت خوبصورت لگ رہے تھے. میں نے ہینڈ پرنٹ لیے. تو ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد جب ان کے ہاتھ کا مشاہدہ کیا، تو مشاہدہ کرنے کے بعد میں نے عرض کیا کہ جناب آپ کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے. اچھا، یہاں میں ذرا ناظرین سے بھی مخاطب ہو کر اور عمر بشیر آپ سے بھی مخاطب ہو کر بات کر رہا ہوں کہ نیو لاز آف پامیسٹری بائی صادق ملک پامس کا جب آپ قانون پڑھتے ہیں تو وہ 3 والیوم میں میرے اپنے فیس بک پر پڑھا ہے. اس میں جب قانون کی بات کرتے ہیں تو اس میں باقاعدگی سے یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کسی بھی ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جائے. ڈبل راجہ، یہ جو 3 لائنیں بنی ہوئی ان کو کہتے ہیں؟ نہیں، 32 قسم کے راجہ یوگ ہوتے ہیں، ان کی مختلف قسم کی علامات ہیں. تو آپ کے ہاتھ پر ایک تو موٹ آف جوپیٹر پر راجہ یوگ پایا جاتا ہے، ایک 6 کے 6 ابھار نمایاں ہے جس کی بنیاد پر دوسرا بڑا راجہ یوگ ہے. اچھا، تو یہ ڈبل راجہ یوگ جن کے ہاتھ پر ہو، ان کے حوالے سے ایک لفظ بات طے شدہ ہے کہ جہاں جہاں یہ دوسری انگلی کے نیچے پائی جانے والی مقدر کی لکیر اور تیسری انگلی کے نیچے پائی جانے والی سن لائن، جسے شہرت و مقبولیت اور باقاعدگی سے سکسیس سٹوری کی علامت سمجھا جاتا ہے، کمبینیشن بناتی ہوں تو وہ ماضی سے مستقبل مزید ان کا بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے جب کہا کہ 1 سٹیپ پروموشن بنتی ہے، پھر نہیں کہا کہ فیلڈ مارشل بن جائیں گے. تو اب یہ لفظ میں باقاعدگی سے بتا رہا ہوں کہ میں نے نہیں کہا کہ فیلڈ مارشل بن جائیں گے، لیکن میرا قانون پڑھ کر دیکھ لیں، میں باقاعدگی سے ڈبل راجہ یوگ کی بات کر رہا ہوں اور ڈے 1 سے کر رہا ہوں. اور جب ڈے 1 سے ڈبل راجہ یوگ کی بات کر رہا ہوں تو وہ قانون پڑھ لیں. قانون کے مطابق ہے کہ جس ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ پایا جائے، یہ لائنیں دونوں کمبینیشن بناتی ہوں تو مزید عروج و ارتقا پاتے ہیں. واللہ عالم بالصواب.